سہیل صاحب کیا بنے گا اس ملک کا؟ ملک کمزور ہو جاتے ہیں، ملک مضبوط ہو جاتے ہیں، ملک جو ہے کوئی ڈیزالو ہو جانا ہے، اچھا کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب، ان کی خوبیاں کیا رہیں، ان کی خامیاں کیا رہیں؟ گاڈ گیون چیز ہوتی ہے، وہ کرزما ہوتا ہے، وہ کرزما تھا ان میں، کرزما ہے، ان کو گورننس نہیں آتی۔ میاں صاحب پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ اس طرح نظر نہیں آ رہے۔ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے ان کا جو نبض پر ہاتھ تھا وہ نہیں رہا۔ مریم نواز صاحب، نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کیا وہ کیری کر پائیں گی؟ پنجاب کی لیڈرشپ جب مریم کو ملی تو ایک طرح سے یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کا بڑا لیڈر مریم ہوگی۔ ہم ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو لانا چاہتی ہے۔ نہیں، وہ بیسٹ آپشن تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، وہ کوئی بھی ہو، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کون سا پیکج دے رہے ہیں، عمران کون سا پیکج دے رہا ہے، تو جو بیسٹ پیکج تھا انہوں نے لے لیا۔ وہ وزیر اعظم کی شاپنگ ہو رہی تھی۔ باجوہ صاحب، ہاؤ ڈو یو اینالائز ہم؟ جنرل صاحب جو تھے اتنے چلاک نہیں تھے جتنے بنتے تھے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا؟ بہت زیادہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ کس کے ہاتھ سے؟ جنرل باجوہ کے ہاتھ سے۔ آخری دنوں میں ہی واز جسٹ اے پیپر ٹائیگر۔ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہماری فوج بہت ناراض ہوتی ہے اگر ہم ان کے آرمی چیف کے بارے میں کچھ کہیں۔ سب سے زیادہ فائدے میں آصف علی زرداری صاحب رہے۔ انہوں نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی میں لڑائی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا۔ کتنا تبدیل ہو گیا سر میڈیا اب آپ کے خیال میں؟ ایک سٹائل بن گیا ہے کہ بھئی یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں۔ یہ کم از کم صحافت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بہت سے مہمان ہمارے پروگرام کے اندر یہاں پہ آتے ہیں، پوڈ کاسٹ کے لیے آتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے افراد ہیں جن کو میں کم از کم یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ظاہری بات ہے، تجربہ میرا تقریباً اس فیلڈ میں اب 17 سال کا ہو چکا ہے۔ ویسے کہنے کو تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 5 سال کے بعد بھی اپنے آپ کو سینئر کہلاتے ہیں، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 17 سال کے بعد میں آج بھی سینئر نہیں ہوں، کیونکہ ہم سے جو سینئر ہیں ان سے آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ کرے اسی طرح ہی چلتا رہے، ان سے ہم سیکھتے ہی رہیں۔ آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وہ میرے استاد بھی ہیں، ہمیں سکھانے والے بھی ہیں، اور میرے خیال میں وہ پاکستان کی شاید واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ان کے منہ پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، اس ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے تمام سربراہان سب ان کی عزت کرتے ہیں، سب ان سے دل کھول کے بات کرتے ہیں، اور ان کو اندر کی خبر بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اپنے پروفائل انٹرویوز کے حوالے سے جانے مانے ہیں، اور کتنا کھلا تضاد ہے یہ وہ بتاتے ہیں آپ کو پوری دنیا کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، تجزیہ نگار، کالم نگار سہیل وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ منصور صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جو الفاظ کہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح سیکھتا ہوں، بلکہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا انیشیٹو ہے اس سے میں بہت سیکھتا ہوں، اور جس طریقے سے آپ نے اس کو چلایا ہے بالکل الٹی سمت میں اڑ کے وہ کمال ہے۔ سر آپ کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے آنر کی بات ہے، آپ نے اپنا وقت نکالا، یہ میرے لیے، اور میرے گھر تشریف لائے ہیں، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے سر، آپ کا شکریہ۔ آپ سے سر رہنمائی لینا چاہیں گے۔ ہم تو آج جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں آپ سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا کہ سہیل صاحب کیا بنے گا اس ملک کا؟ تو میں اپنا سوال بھی آپ کے سامنے سب سے پہلے وہی رکھتا ہوں کہ سر کیا بنے گا اس ملک کا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ چیز رد کر دیں کہ ملکوں کا کوئی خاتمہ ہو جاتا ہے یا ملک جو ہے کوئی ڈیزالو ہو جانا ہے۔ اچھا، کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی دنیا میں کوئی مثال دے، ملک غریب ہو جاتے ہیں، ملک امیر ہو جاتے ہیں، ملک کمزور ہو جاتے ہیں، ملک مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم معاشی طور پہ کمزور ہوئے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم پر حملے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہم جو ہے وہ اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں مداخلت کیا، تو یہ صورتحال تو چلتی رہے گی۔ یہ کوئی فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی لوگ کہتے نہیں آج تک کبھی ایسے حالات کبھی ہوئے نہیں۔ کیا 1947 سے لے کر آج تک کوئی ایسا بجٹ ہے جو فاضل بجٹ ہو؟ نہیں، سارے بجٹ خسارے کے تھے، اور 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بجٹ ہم نے بیرونی قرضوں پہ لیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی 2 چیزوں پہ رہی ہے، جنگوں کے اوپر، آپ نے اچھی جنگ کر لی، ویتنام کی وار میں حصہ لے لیا، آپ سیٹو سینٹو کے ممبر بن گئے، آپ نے افغان جنگوں میں حصہ لے لیا، تو آپ کے پاس پیسے آ گئے، ٹھیک، اور اگر جنگیں نہیں ہیں تو آپ غریب ہیں۔ اور دوسرا ہے آپ کے پاس تھوڑی بہت یہ جو 70s کے بعد افرادی قوت ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہی ہمارے مین سورس آف انکم رہے ہیں۔ نہ آپ کی کبھی اتنی بڑی ایکسپورٹ رہی ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی
اور کوئی ہنر ایسا ہے جس کو آپ بیچ کے دنیا سے کچھ حاصل کر سکیں. نہ آپ کے پاس تیل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اور قدرتی وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس ہیرے ہیں. ہم سمجھتے تو ہیں ہم بڑے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس کا فزیکل ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے جس جگہ پہ موجود ہے, افغانستان ایک سائڈ پہ, رشیا اوپر سر پہ بیٹھا ہے, چائنا کا بارڈر ہمیں لگتا ہے, بھارت ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے. اس وجہ سے بین الاقوامی قوتیں بھی جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. کیا اس اسٹریٹجی کو, اس تھیوری کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے نا, پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ کیا ہماری نیشنل اسٹریٹجی کیا ہے. کیا ہماری نیشنل اسٹریٹجی یا قوم کا مزاج وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے استعمال ہوں یا دنیا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی دو طریقے ہیں نا. ہم تو استعمال ہوتے رہے ہیں جنگوں کے لیے. آپ نے روس کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے انڈیا سے پنگا رکھا ہمیشہ, کیونکہ ہم ہیجمنی نہیں اس کی قبول کرتے. ٹھیک ہے جی, ہم امریکہ کے ساتھ ساری زندگی دوستی رہی, لیکن اس کی بھی ہم نے ایٹم بم ہو یا اور کئی چیزیں ہوں, اسلام کے بارے میں ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کریں گے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی کیوں بلا وجہ سپورٹ کرے گا. آپ امریکہ کو نہیں مانتے, آپ اسرائیل کو نہیں مانتے, آپ انڈیا کو نہیں مانتے, آپ جو دنیا میں پریولنٹ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں استعمار کی نہیں مانتے, تو لیکن جب وہ آپ کے ساتھ پھر سلوک بھی ویسا ہی کریں تو اس کے لیے بھی تو پھر تیار رہنا چاہیے نا. کیا کرنا, دوسری بات یہ کرنا کیا ہے, دوسری بات یہ ہے منصور صاحب کہ یا ہم پھر دوسری اسٹریٹجی کریں. یہی جو جیوگرافیکل امپورٹنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کو جنگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. کیا اس کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ مثلا اگر انڈیا سے روڈز بنے اور وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں, چائنا سے روڈز بنے اور وہ انڈیا تک جائیں, ایران تک جائیں, تو میرا خیال ہے اس ملک کی تقدیر جس طرح یورپ کی بدلی ہے ٹریڈ سے, سرحدیں کھلنے سے, وہ بدلا ہے. لیکن ایسی قوت پاکستان میں بھی موجود ہیں. آپ مانتے ہیں کہ ایسی قوت پاکستان میں بھی موجود ہیں اور بھارت میں بھی موجود ہیں جو ان کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیتے؟ میں وہی کہتا ہوں نا, دیکھو فرض کرو مجھے ہو سکتا ہے ریاست کی پچھلے 75 سال کی پالیسیوں سے اختلاف ہو, لیکن کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی میجارٹی کو بھی اس سے اختلاف ہے؟ آپ نے بھارت کی ہیجمنی کو نہیں مانا تو میجارٹی چاہتی تھی نا کہ نہ مانا جائے. آپ امریکہ کو آج تک نہیں مانتے تو میجارٹی چاہتی ہے نا. میری آواز کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں پہلے تو میجارٹی کی اوپینین بدلے نا, پھر آپ پالیسیاں بدل سکیں گے نا. سوال تو یہ ہے کہ جب تک یہ آپ کی اوپینین ہی یہ ہے کہ ہم تجارتی راستے نہیں کھلنا چاہتے, جب تک آپ کی اوپینین ہی یہ ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی معاملات نہیں ہو سکتے, تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اکانومی کی خرابی پہ کیوں روتے ہیں, پھر آپ جو ہے امریکہ کی امداد نہ دینے پہ کیوں روتے ہیں. اب میجورٹی کی اوپینین کی اگر آپ بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ آج 2024 میں ابھی بھی ہمارا 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے, میجورٹی کا اوپینین مانا گیا آپ کی نظر میں؟ نہیں, لیکن دیکھیں نا پی ٹی آئی کا بھی تو یہی نظریہ ہے نا. یہ جو ایشوز جن پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے جو 3.5 سال تھے اس میں انڈیا سے کوئی مذاکرات ہوئے, کیا اس میں کوئی تجارت کے لیے کوئی نئے راستے کھولنے کی بات کی گئی؟ جبکہ ہم نے پائلٹ بھی بھیج دیا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیوں نے وہی نظریہ مانا ہوا ہے جو ریاست کا ہے, یا تو اس سے کوئی متبادل نظریہ ہو جس سے اکانومی کی صورتحال بدلے, آپ کی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے وہ بدلے, پھر ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے پہلے میجارٹی اوپینین بنانی پڑتی ہے, پھر یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ انفلوئنس قبول کرے گی, یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈکٹیٹر آ جائے جو سب کچھ بدل دے. وہ بھی کوئی نہیں آ رہا, اور میجارٹی کی اوپینین بھی نہیں بدل رہی, اس لیے ہم ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس ساری چیز کے اندر سہیل صاحب آپ کی ایک جو خاصہ رہا ہے وہ آپ کا ہے پروفائل انٹرویوز. بڑے زبردست, آپ نے ساری زندگی بڑے سے بڑے انٹرویوز آپ نے کیے ہیں. میرے خیال میں شاید پاکستان کے اندر کوئی ایسا اینکر نہیں ہوگا جس نے اتنے زیادہ پروفائل انٹرویوز کیے اور بڑے زبردست. میں اگر کچھ بڑے بڑے پولیٹیشنس کے حوالے سے ایک ایک کر کے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, ان سے ملے ہیں, ان کے طرز سیاست کو آپ نے دیکھا ہے. میں اگر سٹارٹ کرنا چاہوں, میرے خیال میں شاید اگر عمران خان صاحب, کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل وہ جیل میں ہیں, آپ ان سے ملے, آپ نے ان کے بھی انٹرویوز کیے, بڑا پرانا آپ کا ساتھ رہا, آپ نے دیکھا ہے ان کو ایک صحافی ہونے کے ناطے. آج عمران خان صاحب کو جس صورتحال میں وہ ہیں,
کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ ان کی خوبیاں کیا رہیں، ان کی خامیاں کیا رہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے جب پولیٹیکل لیڈر آپ بنتے ہیں تو جو گاڈ گیون چیز ہوتی ہے وہ کرزما ہوتا ہے. وہ کرزما تھا ان میں، کرزما ہے. اچھا. اور اس کی وجہ کرکٹ بھی تھی، ان کی گڈ لکس بھی تھیں، ان کے اچھے ڈریس بھی تھے، پھر ان کے رومانس بھی تھے. جو دنیا میں ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کچھ تھا ان کے پاس. ٹھیک. مجھے اور اسی طرح ان کو پاپولیرٹی بھی اب ملی. جو آپ سمجھیں کہ جب سے نون اور کے ساتھ انہوں نے میچ ڈالا ہے اس وقت سے وہ پاپولر بھی ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک. اور 20 سے 18 سے پہلے بھی وہ پاپولر تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی رہے اور اب بھی ہیں. ٹھیک. کوشچن ان کے اوپر جو اب یہ تو ہو گئی ان کی پازیٹیو چیزیں. نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو یہ ہے کہ ان کو گورننس نہیں آتی، اور اس کی ہم نے شاہکار دیکھا کہ انہوں نے جو پنجاب کا چیف منسٹر لگایا، جو کے پی کا چیف منسٹر لگایا، اور کوئی ریاست کی کوئی بھی بڑی پالیسی وہ تبدیل نہیں کر سکے. جس تبدیلی کے نام پر وہ برسر اقتدار آئے تھے وہ تبدیلی نہیں. اور چلے یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پریس پر پابندیاں لگائیں، انہوں نے اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجا، اور بالآخر جس شاخ پر بیٹھ کر وہ یعنی فوج کے ساتھ کولیبوریشن سے آئے تھے، فوج سے بھی لڑائی لے لی. اور اب بھی وہ فوج سے بھی لڑتے بھی جا رہے ہیں اور فوج سے مدد بھی لینا چاہتے ہیں. تو مجھے تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اور ان کی جو دانش مندی ہے اس کے بارے میں تحفظات ہیں. پاپولر ہیں وہ، عوام ان کے ساتھ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. ان کو اپنی پاپولیرٹی برقرار بھی رکھنی آتی ہے، لیکن کیا وہ ریاست چلا سکیں گے؟ کیا وہ اکانومی چلا سکیں گے؟ اس کے بارے میں میرے تحفظات ہیں. جیل کے اندر بہت سے سیاستدانوں کو آپ نے دیکھا، اور بعد ان کو جیل جاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا، جیل سے آتے ہوئے بھی دیکھا. خان صاحب تو بھی جیل کے اندر ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے کے بعد بہت سے سیاستدان میچیور ہو جاتے ہیں. خان صاحب کو کافی ٹائم ہو گیا جیل کے اندر. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ خان صاحب اتنی دیر جیل میں رہیں گے؟ نہیں، میں ہمیشہ نے خان صاحب کو میں نے ہمیشہ دلیر سمجھا ہے. میں نے خان صاحب کو ہمیشہ بہادر سمجھا ہے. جو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جیل جا کے گھبرا جائیں گے، وہ ایک ان کی ٹریننگ ہے ایک کھلاڑی کی. وہ تو ہمیں یاد ہے کہ جب وہ کھلاڑی ہوتے تھے تو وہ اتنی تیز لمبی ریس لگاتے تھے کہ جو کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی ہارڈ ایکسرسائز وہ کرتے، اور اب بھی کرتے ہوں گے. تو اس لیے جو بندہ ہم فرض کریں، میں تو چونکہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، میں تو 2 دن جیل نہیں رہ سکتا. تو اچھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جیل جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، نہیں. ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ جو کسی بھی شخص سے منیمم توقع کی جاتی ہے، منیمم، کہ وہ اپنے مفاد کا خیال رکھے. تو انسان سے تو بہت سی توقعات ہیں. میری آپ سے منیمم توقع یہ ہے کہ آپ اپنا مفاد تو خیال کریں. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ نہیں، اجتماعی مفاد خیال رکھیں، فیملی کے مفاد کا خیال رکھیں، سوسائٹی کا خیال رکھیں، آپ پاکستان کے مفاد کا خیال رکھیں، اور پھر آخری ہے ہیومینٹی کا مفاد کا خیال رکھیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو اپنے مفاد کی بھی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ منیمم جو ان سے توقع ہے یہ تو اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہے. لیکن آپ کے خیال میں جب بھی جیل سے باہر آئیں گے تو صحیح نا، ظاہری بات ہے ایک ٹائم تو آئے گا. بدل چکے ہوں گے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، بدل تو چکے ہوں گے، لیکن پرابلم کیا ہو جاتا ہے، یہ جو پاپولزم ہے نا، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. اچھا. وہ پاپولزم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے پاپولزم سے. پاپولر لیڈر اگر ویژنری ہو تو وہ قوموں کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس کی یرغمالی بن جاتی ہے، اس کی خواہشات کی، اس کی سوچوں کی، اور جو کوئی اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ غدار ٹھہرتا ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں کیا کوئی ایک بھی بندہ ہے جو خان سے اختلاف کر سکے؟ خان کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی کو گالی بھی نکال سکتے ہیں، کسی سے لڑ بھی سکتے ہیں، کسی کو گولی بھی مار سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ فاشزم کیا ہوتا ہے، یہ پاپولزم کی ہی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بات یہاں. تو اب یہ اس ساری چیز کے بعد عمران خان صاحب کے
کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے آپ؟ نہیں، اب اللہ کرے بنیں، کیونکہ میری تو خواہش ہے، ہم تو ایک ڈیموکریسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جو بھی پاپولر ہے اس کو لیڈر بننا چاہیے، اس کو حکومت ملنی چاہیے. لیکن پاکستان ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ ہے جس میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ صرف مقبولیت کافی نہیں ہے، قبولیت بھی ہے. یا تو آپ لڑ کے فوج کی طاقت ختم کر دینا، وہ تو نہیں ہو سکی. 9 مئی کو کوشش کی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ یہی کوشش تھی نا کہ مقبولیت نے قبولیت سے لڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، جس میں مقبولیت کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قبولیت کے اور مقبولیت کوئی مفاہمت ہو، وہ ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ذرا میاں صاحب کے اوپر آ جائیں. میاں صاحب کے ساتھ تو بڑا پرانا آپ کا ساتھ رہا، آپ سے ناراضگیاں بھی ہوئیں، ناراضگیاں ختم بھی ہوئیں، بہت آپ نے انٹرویوز بھی کیے، آپ کی ملاقاتیں بھی بہت ہوئیں. اب نظر نہیں آ رہے میاں صاحب پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ، اس طرح نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، منصور صاحب، میاں صاحب جو ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا لیڈر ہونے کے بعد وہ بھی پاپولر لیڈر بنے، 2/3 اکثریت لی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے اور لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا جو نبض پر ہاتھ تھا وہ نہیں رہا. اچھا. اور وہ جو ریالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، ہر 5-7 سال کے بعد پالیٹکس چینج ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں. شاید وہ ان سے اس طرح سے ان کے ساتھ چل نہیں سکے. اچھا. دوسرا یہ ہوا تھا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جب شہباز صاحب کی حکومت آئی، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، تو میں لندن گیا. ہاں. اور میں نے میاں صاحب سے جا کے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی اب آپ کی حکومت آنے والی ہے، تو اب جب حکومت آئے تو آپ انتقام کا دائرہ بند کر دیں. آپ وہ نہ کیجیے گا جو عمران نے کیا ہے. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے، اور آج تک ناراض ہیں. اور وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر عمران کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں عمران کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں ملک کی سپورٹ کر رہا ہوں، سیاست کی سپورٹ کر رہا ہوں، آپ کی بھی مدد کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ انتقام لیں گے تو وہ وکٹم بن جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب یہ تاثر پھیلا کہ فوج اور نواز شریف عمران خان سے انتقام لے رہے ہیں تو وہ وکٹم بن گیا. اگر نواز شریف یہ کہتے کہ میں انتقام نہیں لوں گا تو نواز شریف منتقم مشہور ہوتا اور نواز شریف جو ہے رحم دل مشہور ہوتا، تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. تو میری شروع سے یہ سوچ ہے کہ انتقام کا یہ جو دائرہ ہے یہ سیاست کو سوٹ نہیں کرتا. اس کی بجائے مفاہمت ہونی چاہیے، اس کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے. تو سہیل صاحب، یہ جو آپ گئے تھے میاں صاحب کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے بھی آپ کو یہ پیغام دیا تھا؟ کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ کسی نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میاں صاحب کو سمجھائیں جا کے کہ یہ موقع جو ہے وہ نہیں ہے لڑنے. نہیں، تحریک انصاف کی تو کسی رہنما نے نہ کوئی فارملی تھی نہ کوئی انفارمل تھی، لیکن میری اپنی سوچ تھی جو میں نے تحریک انصاف تک بھی پہنچائی تھی. اچھا. اور بعد میں یہ سوچ ختم نہیں ہوئی. اگر آپ یاد کریں تو جب 9 مئی سے پہلے میں نے پھر 3 دفعہ خان صاحب سے بھی جا کے یہ کوشش کی ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف آئیں. ایک دفعہ میں شامی صاحب کے ساتھ گیا، ایک دفعہ خود گیا، ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب اور بہت سارے جرنلسٹ ہم مل کے گئے، وہ بھی یہ کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں مانے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لڑ کے بھی کیا کریں گے، بلا کر لڑ لیں جناب، چلو جی ایک دوسرے کو مار لیں، پھر بھی کسی دن بیٹھنا ہی پڑے گا نا. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں. تو اس میں اب ظاہری بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو نبض کے اوپر ہاتھ نہیں رہا بڑے میاں صاحب کا، اور ظاہری بات ہے ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی لانچنگ کے اوپر بہت دھیان دیا تھا. بیٹی بن بھی گئی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن گئی ہیں. نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کیا وہ کیری کر پائیں گی، کر رہی ہیں اس وقت آپ کی نظر میں؟ جی، لیگسی کو تو وہ کیری کر رہی ہیں. کرزما میں ان میں ہے، مریم صاحبہ میں، اور میرا خیال ہے محنت بھی کر رہی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں. لیکن ابھی تو دیکھیں 2-3 بڑے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نواز شہباز صاحب دونوں ظاہر ہے لیڈر ہیں، اور اب لیڈرشپ نواز شریف صاحب نے کم از کم حکومتی لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز صاحب کو دے دی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ طے ہونا ہے. پنجاب کی لیڈرشپ جب مریم کو ملی تو ایک طرح سے یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے
اس کا بڑا لیڈر مریم ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ شہباز صاحب کی جو فیملی ہے کیا وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی خوش دلی سے؟ تو یہ ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے، جس طرح شہباز صاحب نے ساری زندگی یہ طے کیے رکھا کہ ہماری جنریشن میں لیڈرشپ نواز شریف کے پاس رہے گی اور مجھے جو وہ کہیں گے میں وہ فالو کروں گا. کیا نیکسٹ جنریشن میں مریم کو بھی وہ مقام حاصل ہوگا جو پہلی جنریشن میں نواز شریف کو تھا؟ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے جی کہ جو ریلیشن شپ دونوں بھائیوں کے بیچ میں جس طرح تھا، نہیں کہ یہ ایکسیپٹ کر لیں دوسری جنریشن کہ مریم ہماری لیڈر ہے. مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. چاچا اور بھتیجی کے درمیان آپ یہ بات، نہ صرف چاچا بلکہ جو آگے اس کے کزنس ہیں، وہ مطلب حمزہ اور مریم کے بیچ میں یہ بھی کہ آخر دونوں میں سے کون کس کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کر لے. تو ابھی تو حمزہ تو بالکل سائڈ لائن پہ ہیں جی، نہ کوئی منسٹر ہیں، نہ کوئی بڑا پورٹ فولیو دیا گیا. جی تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور اس مرتبہ حمزہ کو کچھ بھی نہیں ملا. اور لیکن شاید نواز شریف صاحب تو یہ سمجھتے ہونا کہ میں نے اس فیملی کو یا اپنے بھائی کو نواز دیا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا حصہ لیا ہے. سننے میں آیا تھا کہ جب حمزہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا، وہی وہ جو 16 ماہ والا ٹینیور تھا، اس کے بعد وہ ہٹ گئے تھے، حمزہ جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو بڑے میاں صاحب کچھ ناخوش تھے کہ حمزہ کو جس طرح ایفرٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی انہوں نے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ درست ہے. ایک تو وہ 15 بائی الیکشنز میں شکست ہو گئی، پھر ٹائم واز ٹو لٹل ٹو پرفارم. عدالتوں کا پریشر بھی تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی اس کو ایک حکومت کہنا تو میرا خیال ہے زیادتی ہے کہ حکومت وہ حمزہ چلا نہیں سکے، کیونکہ وہ نہ حکومت تھی، نہ اس کے پاس اختیار تھا، نہ پاس ٹائم تھا. تو اس لیے اس کو ناکام کہہ کے اس کو ہمیشہ کے لیے مسرت کرنا میرا خیال ہے یہ حمزہ کے ساتھ زیادتی ہے. 8 فروری کو جو کچھ بھی ہوا، 8 فروری کی رات کو آپ کو یاد ہوگا وہ مناظر ہم نے دیکھے کہ شریف خاندان جو ہے وہ 180 ایج پہ بیٹھا ہوا ہے اور ریزلٹس جو ہیں وہ آ رہے تھے اس وقت، اور پھر راتوں رات کچھ تبدیلیاں ہو گئی ریزلٹس کے اندر، بہت کچھ ہم نے دیکھا. جو کچھ فیصلہ کیا شریف خاندان نے اس کے بعد اقتدار لینے کا اور پنجاب کی حکومت بھی لینے کا، لے لینا چاہیے تھا بہتر فیصلہ تھا یا چھوڑ دینا چاہیے ہوتا تو بہتر فیصلہ تھا؟ نہیں دیکھیں، میں تو شروع کرتا ہوں اس واقعے سے جو میں نے آپ کو سنایا ہے لندن کا. پہلی تو اسٹریٹجی کے اندر ان سے یہ غلطی ہوئی کہ بھائی انہوں نے عمران خان کو وکٹم بنا دیا. ٹھیک ہے. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اس دن دوسری غلطی کمپین کی غلطی تھی. انہوں نے کمپین تو کی نہیں، انہوں نے کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں بنائی، کوئی ماسوائے کہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن پہ 15 دن لگا دیے، 20 دن لگا دیے، جو کہ بالکل تضحیہ اوقات تھا. ٹھیک. تیسری غلطی اس اعلان میں ہوئی. انہیں اس دن یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہیں، ہم تحریک انصاف کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالے. ٹھیک. یہ ایک بڑی پولیٹیکل موو ہوتی جو کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بنانی مشکل تھی حکومت. ٹھیک ہے. لیکن کم از کم ایک سیاسی آپ جو جس کو کہتے ہیں اپر ہینڈ آ جاتا. سیاست اسی چیز کا نام ہے، تاثر کا نام ہے، اخلاقی برتری کا نام ہے کہ آپ اخلاقی برتر ہوں تو پھر آپ لوگ آپ کی طرف جو ہے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک نقطہ یہاں پہ یہ آتا ہے، اور میرا خیال میں اگر میری جگہ اس وقت میاں صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کے سامنے ایک درخواست ضرور کرتے. وہ کہتے سہیل صاحب جب یہ گرے کرین سے، میں اور میرا بھائی ان سے ملنے کے لیے گئے، میں اور میرا بھائی بنی گالا میں ان کے گھر گئے ان سے ملنے کے لیے، پشاور میں خیبر پختونخوا میں ہم JUIFA کے ساتھ مل کے حکومت کر سکتے تھے 2013 میں، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو موقع دیا. 2014 کا دھرنا انہوں نے 126 دن کا ہمارے خلاف دے دیا، لیکن ہم نے پھر بھی کوئی انتقامی کارروائی اس وقت ان کے خلاف نہیں کی. جیلیں بھی ہم نے کاٹی، میری بیٹی کو میرے سامنے اریسٹ بھی کیا گیا، مجھے اقتدار سے نکالا بھی گیا. تو ساری مٹھائیاں ہم نے ہی بانٹنی ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی کچھ آنا ہے؟ ہاں درست ہے. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ایگزامپلز ہیں نا، اسلام کی ایگزامپلز لے لیں یا آپ تاریخ کی ایگزامپلز لے لیں، کیا کسی برے آدمی کی اچھا آدمی اپنی روایت چھوڑ کے برے آدمی کی روایت اختیار کرے
تو وہ ٹھیک ہے، یا اچھا آدمی اپنی اچھی روایت کو جاری رکھے تو وہ اچھا ہے؟ آپ نے خان صاحب کو برا آدمی کہا؟ میں نے کہا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے ٹھیک، تو پھر انہوں نے کیوں اس کی روایت کو عمل کیا؟ ٹھیک، بدلہ لینا اور یہ کہنا کہ میں اپنی روایت چھوڑ کے اب اسی کی روایت پہ جا رہا ہوں، یہ تو بیڈ پالیٹکس ہے. یہ بیڈ پالیٹکس. اچھا دوسری میں آپ کو دوسرا حصہ جو ہے، آپ نے کہا کہ بھائی جس دن ان کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے الیکشن کے بعد، اچھا، اس میں یہ سوال زیر بحث آیا ہے، ٹھیک، اور 2-3 لوگوں نے جو کہ پولیٹیکلی بڑے سٹاؤٹ لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یعنی واقعی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو بنانے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے مل کے بنائے، اکیلی بنائے، جو بھی بنائے، اور ہمیں پنجاب گورنمنٹ لینی چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اوکے. لیکن جو 2 بندے تھے، شہباز صاحب اور نواز صاحب اور ایک تیسرا بندہ، ان تینوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت ہماری بننی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور شاید اس کی سالڈ ریزن بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہوگی کہ افراتفری نہ پھیلے، ایک لمبا گیپ نہ آئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو، لیکن سیاسی طور پر شاید یہ بھی فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا کہ آپ پنجاب گورنمنٹ لے لیتے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کرنے دیتے. ان کی کمزور حکومت بنتی، پرفارم نہ کر سکتی. ٹھیک ہے، آرمی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، آپ کے ساتھ صلح ہوتی، تو شاید وہ بھی ایک منظرنامہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا. ٹھیک. لیکن چلے وہ تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ شہباز صاحب بڑی تندہی سے لگے ہوئے ہیں، لیکن 2-3 ایشوز ہیں. مثلا سب سے بڑا ایشو تو اب بجلی کا ہے. آپ دیکھیں بجٹ کے اندر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم سب لوگوں نے، جتنی مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے، ہم سب لوگوں نے وہ لگا لی ہیں سولر پینل. کوئی اس کی ابھی تک پالیسی نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ بھی سولر پینل بانٹ رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی سولر پینل بانٹ رہی ہے، پالیسی ہے کوئی نہیں ملک میں. بھائی پہلے پالیسی، دنیا میں سب سے پہلے پالیسی بنائی جاتی ہے، پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے. یہاں عمل پہلے شروع ہو گیا اور پالیسی آئی نہیں. بھائی آپ سولر پینل لگائیں گے، واپڈا کس طرح ٹریٹ کرے گا، یہ طے ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اتنی ظاہرہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. یہ جو آپ کی رائے تو یہ تھی کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ لے لینی چاہیے تھی، پنجاب کی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں، میں آج ان کی پارٹی کی کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کی یہ رائے تھی، یہ رائے تھی. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک اور جو ایک تاثر دیا جاتا ہے، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا کہ کیا وہ میاں صاحب کو ڈرائیو کرتی ہیں، وہ میاں صاحب کو بتاتی ہیں کہ میاں صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور میاں صاحب بیٹی کی بات مان لیتے ہیں یا کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں مریم جو کچھ کہہ رہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا، شریف فیملی میں دی اونلی ویژنری از نواز شریف ہمسیلف. اچھا. اینڈ نواز شریف کے ویژن پہ ہی سب چلتے ہیں. مشورے اس کو ضرور دے سکتے ہیں، وہ مشورے سب کے سنتے ہیں، لیکن عمل وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی نہیں جاتا، نہ شہباز صاحب نہ مریم. ہاں، گھر کے اندر ان کی ورکنگ میں کلثوم صاحبہ کا بڑا رول تھا. اچھا. اور مریم کو اگر کسی نے بنایا ہے تو اس میں بیگم کلثوم نواز شریف کا اہم ترین رول تھا. ہوا یہ تھا کہ اگر آپ یاد کریں کہ میں نے اور حامد میر صاحب نے مل کے ایک انٹرویو کیا تھا نواز شریف صاحب کا جب زرداری صاحب صدر تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ پوچھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کا ممکنہ جانشین کون ہوگا، تو ہی واز ویری کلیئر کہ حمزہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جس وقت یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو کیمرے کے پیچھے حسین نواز بھی بیٹھے تھے. اچھا. تو ان کی موجودگی میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا. اور مریم کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا نا. کون سا سال تھا یہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ 2008 9 10 11 اسی ٹائم کی بات. ہوا یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ تھیں اور کلثوم صاحبہ تھیں، یہ جدہ میں جب نواز شریف جلا وطن رہے تو وہاں ان کے پاس شام کے بعد کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جو مصروفیات تھی وہ دن میں نبٹ جاتی تھی. تو شام ڈنر کے بعد یا ڈنر سے لے کے بعد تک جو 3-4 گھنٹے ہوتے تھے، اس میں روز مریم صاحبہ اور کلثوم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے.
اور شروع میں میاں شریف صاحب بھی جب زندہ تھے وہ بھی بیٹھتے تھے. جب یہ یہاں آ گئے تو یہی پریکٹس جاری رہی. جب یہ وزیر اعظم بن گئے تب بھی یہ پریکٹس جاری رہی. اور اس دوران میں کلثوم صاحبہ نے مریم کو ان کے اتنا قریب کر دیا سیاست میں بھی. اور پھر ایک غلطی شہباز فیملی سے بھی ہوئی. اچھا. وہ غلطی یہ ہوئی کہ جب پاناما آیا تو پاناما میں جس طرح کندھے سے کندھا ملا کے شہباز فیملی کو نواز فیملی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, اس میں ان سے کچھ کوتاہی ہوئی. ہاں. اور اس کوتاہی کا فائدہ جو ہے وہ مریم کو ملا, اور مریم جو ہے وہ اور قریب ہو گئیں. اور پھر جو ہے بعد میں شہباز صاحب نے اور حمزہ صاحب نے اس کو, اور پھر اس وقت ایسے لگتا تھا کہ ان کی پالیسیوں میں بھی دو رائے تھی. شہباز صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑا جائے, اور حمزہ صاحب بھی ان کے ہم نوا تھے. اور مریم جو تھیں اور نواز شریف صاحب وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دو نقطۂ نظر بھی اس وقت وجود میں آ چکے تھے. لیکن اگر یہ بات آپ محسوس کر رہے ہیں جو کہ اس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا, تو یہ بات تو پھر مریم نواز بھی فیل کرتی ہوں گی کہ بھائی کو جس طرح بھائی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا پاناما کے دوران وہ نہیں کیا گیا. اور میں اس کی ایک انٹرویو میں نے شہباز شریف صاحب کا کیا تھا عید سے پہلے, سوری عید کہہ رہا ہوں الیکشن سے پہلے, عید تو نون لیگ کی ہو گئی تھی, الیکشن سے پہلے. تو میں نے اس دوران میاں صاحب کے جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے, میں نے اس حوالے سے ان سے سوال کیا کہ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں. چھوٹے میاں صاحب سے میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کے ہیں. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا آپ وہاں پہ ملتے رہیں, اپنے بھائی سے ملتے ہیں وہاں پہ جا کے, آپ کا کافی زیادہ ملنا ملانا رہا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا ہے کس کے اپارٹمنٹس ہیں. انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کے اپارٹمنٹس ہیں. مجھے حیرانی ہوئی کہ آپ اپنے بھائی کی فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ابھی آپ کی اس بات سے میں نے ریزونیٹ کیا کہ وہ دیکھیں مریم صاحبہ ظاہر ہے بڑی سمجھدار ہیں, اور شہباز صاحب اور ان کے بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں. وہ ان چیزوں کو چاہے کہیں نہ کہیں, لیکن وی کین فیل کہ بھئی یہ اس وقت سے ایک دوری جو ہے وہ پیدا ہوئی, اسپیشلی بٹوین حمزہ اینڈ مریم. دونوں شہباز صاحب نے پھر اس گیپ کو فل کر لیا. شہباز صاحب نے بعد کے واقعات میں پھر جس طرح سے نواز شریف کے لیے لڑائی لڑی, جس طرح سے ان کے ساتھ لائلٹی نبھائی, تو انہوں نے بہت حد تک وہ گیپ جو ہے وہ فل کر لیا. اور جو اگر کوئی ان کے ذہن میں تھا بھی میاں نواز شریف کے ذہن میں, وہ انہوں نے نکال دیا. اور اسی لیے ان کو دوبارہ پرائم منسٹر آپ نے کلثوم نواز صاحبہ کو کافی کریڈٹ دیا کہ, اور یہ حقیقت نہیں وہ بڑی دانش مند کہ وہ رہتی بیک گراؤنڈ میں تھی لیکن بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی تھیں. تو کچھ ایسے کردار بشرا بی بی کا نہیں ہے آپ کے خیال میں خان صاحب کی زندگی میں؟ ہاں درست ہے, خان صاحب کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے بشرا بی بی کے آنے سے. ان کے ایک دوست کے بقول جو کہ ان کے بہت قریب ہے, اس نے کہا کہ جو عمران کی ذاتی زندگی میں چند خرابیاں تھیں ان کو بھی اس نے آ کے ٹھیک کر دیا ہے. اور بشرا بی بی نے, اور وائز خاتون ہیں, انہوں نے وزڈم کے مشورے دیے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ جتنے بھی عقل مند ہوں, آپ اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ جو آپ سے عقل مند ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. میں نہیں سمجھا اس بات کا. سوال یہ ہے نا کہ مثلا لیٹ سے آپ ماشاءاللہ بڑے دانش مند ہیں, لیکن شہر میں اور بھی تو دانش مند ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم سے بہتر ہوں گے. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ تو ٹھیک ہے اپنی دانست کے مطابق بڑے اچھے فیصلے کروا رہی تھیں کہ جی آپ عالم اسلام کے لیڈر بن جائیں, آپ جو ہیں وہ ترکی والا اور ملیشیا والا ماڈل جو ہے اس کو لے آئیں, یا چین والا لے آئیں. یا سوال یہ ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر کوئی وہ اکیلی طاقت تو نہیں تھی نا, اور بھی تو طاقتیں تھیں, اور بھی تو سوچ والے لوگ تھے. انہیں پھر یہ سوچیں پسند نہیں آئیں نا. اور وہ جو عمران خان صاحب کا جو ماڈل آف گورننس تھا, کوئی اس میں پرابلم تھا تو جنرل باجوہ جو ان کے مداح تھے, جو فوج جو ان کو لے کے آئی تھی, وہ کیوں ان سے ناراض ہوئی؟ کبھی اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا کہ بھئی سوال یہ ہے کہ وہی فوج کی میجارٹی جو ان کو 2018 میں لے کے آئی, ان کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہو گئے؟ اس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہیں نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ وہ ایک تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ باجوہ کو صاحب کو کوئی پرسنل پرابلم ہو, جس طرح عمران خان. ایک شیئر کروں بات, ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں یہ, اور یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے.
میرے سورسز سے مجھے خبر ملی کہ ایک دفعہ جنرل باجوہ نے خان صاحب سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, تو انہوں نے ذکر کرتے کرتے بات آ گئی بشرا بی بی کے اوپر, اور جنرل باجوہ نے بشرا بی بی کے بارے میں کچھ کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں اپنے فیصلوں کے حوالے سے, کبھی کبھار لگ رہی ہے مطلب فیصلوں کے اوپر ہی تھوڑا سا کرٹیسزم کیا کہ آپ بہت زیادہ انفلوئنس میں آ رہے ہیں. یہ بات خان صاحب کو کہے گی. خان صاحب نے اس وقت افینڈ ہو کے جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب یہ نو گو ایریا ہے, اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں سنوں گا, یہ بشرا بی بی کے حوالے سے نا آپ نے کوئی کامنٹری نہیں کرنی. تو جنرل باجوہ بھی ذرا تھوڑے سے حیران ہوئے کہ مطلب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ جو بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں اس میں ذرا بشرا بی بی کے انفلوئنس کے زیادہ انڈر مت آئیے گا. لیکن پلیز گو ایڈ, آپ جو فرما رہے تھے کہ آخر یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ نہیں, سوال یہ ہے نا کہ بھئی اس پہ بھی تو کبھی بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ بھئی ایک تو سب سے پہلے تو بات یہ ہوئی کہ وہ جو اکنامک ماڈل تھا ہماری فوج, آپ یہ دیکھیں کہ جنرل رحیل شریف کے زمانے سے نا ایک نئی تبدیلی آئی ہے اور یہ چل رہی ہے مسلسل. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے فوج کو کوئی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں نہ کنسرن تھے, نہ کبھی وہ بولتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. جنرل رحیل شریف کے زمانے سے یہ کنسرن بھی شروع ہو گیا, بولنا بھی شروع ہو گئی ہے, اور انہوں نے مانیٹرنگ بھی شروع کر دیا. اس کو غلط کہیں صحیح کہیں, ہم تو سیاست میں بھی ان کی مداخلت کے خلاف ہیں, معیشت میں بھی خلاف ہیں ذاتی طور پر, لیکن ظاہر ہے ہمارا اختیار تو نہیں ہے اگر وہ مداخلت کرے تو ہم روک سکیں. اچھا, تو وہ اب آپ مسلسل دیکھیں کہ جنرل باجوہ بھی فائنانس منسٹر پر نظر رکھتے تھے, آئی ایم ایف کے پیکج کی طرف دیکھتے تھے. آئی ایم ایف کا پیکج نہیں ہوتا تھا تو اس پہ کنسرن ظاہر کرتے تھے. فائنانس منسٹر کی جو تبدیلی ہوئی اسد عمر سے جو نئے آئے صاحب آئے, اس میں باجوہ صاحب کا بہت رول تھا, فوج کا رول تھا. تو سب سے پہلا کنسرن تو فوج نے ان کی اکنامک پالیسیوں پہ کیا تھا کہ یہ اکانومی کو ڈیڈ اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کے اقدامات سے سخت غیر مطمئن. کب سے؟ یہ شروع سے ہی اسد عمر سے شروع ہوئے ہیں اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہوئے. تو خواجہ آصف صاحب وہ جو بات کہتے ہیں کہ ہمیں 2009 میں ہی آفر کر دی گئی تھی, تو صحیح ہے نا؟ نہیں, وہ ویسے تو 2018 سے پہلے شہباز صاحب نے میرے سے ملاقات میں کہا تھا, جس پہ بڑا پھر شور مچ گیا, میں نے جب لکھا کالم میں کہ بھئی میرے سے بلا کے آخری دنوں میں کیبنٹ ڈسکس کی کہ بھئی آپ کی کابینہ میں کون ہوگا. میری اطلاع کے مطابق ویسے شہباز صاحب نے یہاں پہ تھوڑا سا بات جس طرح ہوئی تھی ویسی نہیں, کیونکہ یہ جس ملاقات کی بات آپ کر رہے ہیں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ملاقات میں. یہ بات درست ہے؟ مطلب یہ باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور میرے خیال میں جنرل فیض بیٹھے ہوئے تھے, اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے اس واقعے کی جو نریشن ہے وہ ان تینوں میں سے کسی ایک نے کی ہے. جو ورژن آپ بتا رہے ہیں وہ ہے شہباز شریف صاحب کا ورژن. ایک ورژن میرے پاس بھی ہے جو ایک اور شخص نے دیا جو ان تینوں میں سے شہباز شریف صاحب کے علاوہ تھا. اس واقعے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تمام سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی. شہباز شریف صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ جیت گئے الیکشن تو کون ہوگا وزیر اعظم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں گا وزیر اعظم. تو انہوں نے کہا پکی بات ہے, مطلب آر یو شیور؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے تو آپ نے کیبنٹ کے نام بھی سوچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے سوچے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 4-5-6 نام کو بتائے بھی کہ یہ ہے. اس کے اندر جو اضافی چیز شہباز شریف صاحب ایڈ کرتے ہیں نا, جو غالباً انہوں نے آپ سے بھی کہی, وہ یہ کہی کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیں گے, آپ بن جائیں گے وزیر اعظم. ایسا ہی شہباز شریف صاحب کا ورژن یہی کہتا ہے. دوسرا ورژن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی, یہ شہباز شریف صاحب بیچ میں ایڈیشن کر رہے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں نے اپنے بھائی کے کہنے کی وجہ سے اپنے بھائی کو, چونکہ مجھے چھوڑنے کی بات تھی تو میں نے کہا نہیں میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا. مسلسل جنرل باجوہ صاحب نے خود مجھے سنایا ہے کہ بھائی شہباز شریف جو تھے, یہ اس ملاقات میں بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن جنرل باجوہ صاحب مسلسل ان سے کہتے رہے کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, اور مجھے باجوہ صاحب نے کہا اٹ از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ بھی انہوں نے ساتھ جسٹیفائی بھی کیا کہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اگر وہ نہیں چھوڑ پاتے تو ظاہر ہے. لیکن اس تھیوری میں ایک فالٹ ہے نا, اگر ایسی ہی بات ہے, اگر واقعی وہ شہباز شریف صاحب کو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں, تو پھر اس سے پہلے پینما کا جو کچھ ہوا, جس طرح سیٹ کیا گیا, میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا, وہ پوری پریکٹس جو ہوئی وہ تو فیل ہو جاتی, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو لانا چاہتی ہے. نہیں, اس میں میں اس کو ٹھیک مانتے ہوئے میری ایک اور توجہ ہے. جی بتائیے. میری توجہ یہ ہے کہ دراصل وہ بیسٹ آپشن تلاش کر رہے تھے.
اچھا وہ کوئی بھی ہو, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کون سا پیکج دے رہے ہیں, عمران کون سا پیکج دے رہا ہے, تو جو بیسٹ پیکج تھا انہوں نے لے لیا. وہ وزیر اعظم کی شاپنگ ہو رہی تھی, وہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا وزیر اعظم ہمیں بیسٹ پیکج دے رہا ہے. ٹھیک, تو انہوں نے دیکھا کہ شہباز تو نواز کو چھوڑ رہا ہے, وہی پالیسیاں لا رہا ہے جو پہلے تھی, جس کی وجہ سے نکالا ہے, تو اس کو کیوں لائیں. تو عمران خان بہتر پیکج دے رہا ہے, وہ ہر چیز میں ہاں کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو دے دیں. اچھا, اور دوسرا ان کا دل بھی یہی چاہ رہا تھا. ہاں انویسٹ کیا ہوا تھا, مطلب ظاہری بات ہے پروجیکٹ عمران خان پہ کئی سال جو ہے وہ کام کیا ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ آخری. اچھا دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے جنرل باجوہ نے ملنا کبھی نہیں چھوڑا, مسلسل عمران خان کے دور میں بھی ملتے رہے, اس سے پہلے بھی ملتے رہے, اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 دن کے بعد بھی ملے. 29 نومبر کو جب ریٹائرمنٹ ہوئی نا, تو اس کے 2 دن کے بعد شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب کے گھر گئے, تو وہ اس کا تو وہ ملتے رہے ہیں. اور وہ شہباز باجوہ صاحب کو بھی چونکہ گفتگو کا شوق ہے, لمبی گفتگو بہت شوق, تو شہباز صاحب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, اپنا موقف دیتے. ویسے ہم چونکہ پرسنالٹی انالیسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. ہاؤ ڈو یو اینالائز ہم؟ میری 3-4 ہی ہوئی ہیں. اور ایک ملاقات پہ جب میں نے باجوہ ڈاکٹرائن لکھا, میرا ایک آرٹیکل تھا جو بڑا مشہور بھی ہوا, تو اس کے بعد کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اچھا, تو بنیادی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی کچھ چیزیں مجھے بہت پسند تھیں. اچھا, آج کل تو رواج ہے نا کہ ہر ایک کوئی کنڈیم کر دو جو چلا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل ویژن جو تھا, اٹ واز مچ بیٹر دین موسٹ آف دی جنرلس. اچھا ٹھیک ہے, وہ چونکہ باہر رہے تھے, ان کو امریکہ, کینیڈا, یہ وہ. دوسرا انڈیا کے بارے میں بھی ان کا جو تاثر تھا وہ باقی جرنیلوں سے مختلف تھا. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دروازے کھلے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رنگ برنگی گفتگو سنتے ہیں اور اس میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دروازے ہی بند کر دیں, کسی سے بات ہی نہ کریں, تو پھر آپ کے پاس تو وہی جو آپ کے پاس ہے وہی ہے نا, جو ذہن میں ایک لاک کیا بس وہی ہے. تو اس لیے یہ فرق تھا ان میں. ہاں باقی وہ انہوں نے بہت زیادہ چالاکی کی سیاست کرنے کی شروع کی دونوں سائڈز پہ. دونوں سائڈز پہ. تو یہ چلتی نہیں ہوتی. چالاکیاں جو ہیں وہ ان کی ایک مدت ہوتی ہے, پھر اس مدت کے بعد چالاکیاں ایکسپوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جنرل صاحب جو تھے وہ اتنے چالاک نہیں تھے جتنے بنتے تھے, اور وہ پھر الٹیمیٹلی وہ ایکسپوئر ہو جاتا ہے ایک وقت میں آگے. تو سبھی نے مسٹرسٹ کر دیا پھر. ہاں نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا؟ بہت زیادہ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. کس کے ہاتھ سے؟ جنرل باجوہ کے ہاتھ سے. آخری دنوں میں ہی واز جسٹ اے پیپر ٹائیگر. اچھا. نہ وہ مارشل لا لگا سکتے تھے, نہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا کوئی رول ہو گیا تھا. پریزن وین آ گئی تھی, وہ پریزن وین آ گئی تھی قومی اسمبلی کے. وہ پتہ نہیں کون بھیج رہا تھا, وہ باجوہ صاحب بھیج رہے تھے یا نہیں بھیج رہے تھے. اچھا. پرابلم یہ ہو گیا تھا, میں ان دنوں میں اسلام آباد بھی بہت گیا. باجوہ صاحب کے ہاتھ سے یہ جو نیچے کی لاٹ تھی, یہ پہلے ہی کنونس ہو چکی تھی کہ یہ باجوہ صاحب اب نہیں کر سکتے یہ کام. اچھا. اس کے لیے نئے چیف کو آنا چاہیے. اور بہت حد تک جنرل عاصم منیر کی راہ ہموار ہو چکی تھی ود ان دی آرمی بھی. اچھا. اچھا. ود ان رینک اینڈ فائل. اچھا. تو یہ اس ساری چیز میں یہ جو خان صاحب امریکہ کا بھی بیچ میں ایک شمار لے کر آتے ہیں, وہ سائفر وغیرہ اور وہ سب کچھ, تو امریکہ کا بھی کوئی رول تھا؟ مجھے نہیں لگتا. امریکہ کا ہم ایسے ہی رول بڑھا کے دیکھتے ہیں. امریکہ کی ڈسپلیئر ہوگا, ڈسپلیئر تو تھا, وہ ڈسپلیئر تو تھا نا طالبان والے معاملے پہ, جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ بھائی شیکلز آف سلیوری. ہاں جی. تو اور جنرل فیض ان کو دوبارہ آباد کر رہے تھے. ظاہر ہے اس پہ ڈسپلیئر تو ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال ان کو, وہ تو پاکستان کو انہوں نے کر دیا ہوا ہے آؤٹ آف باؤنڈ. ابھی تو کافی عرصے سے دیکھیں نا, جو بائیڈن نے ایک فون نہیں کیا کسی کو. ٹھیک ہے, ابھی بھی کوئی عرصہ دراز سے کسی لیول پہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جب اس لیول پر ان کی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیا ہمیں, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, وہ ان کا یہی مہربانی ہے. اگر IMF میں انہوں نے ہماری مخالفت نہیں کی,
لیکن خان صاحب کے حق میں بھی تو وہاں پہ جو ہے ریزولوشن پاس کیا گیا وہ. ہاں تو پھر اب اس کو ان دونوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں کہ ایک طرف جو تھا وہی امریکہ خان صاحب کو اتار رہا تھا, اب وہی امریکہ جو ہے وہ ان کے حق میں قراردادیں وہاں پاس ہو رہی ہیں, تو یا یہ صحیح مانے یا وہ مانے. ہمارے ہاں تو عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ دونوں کو صحیح مانتے ہیں, تو دونوں صحیح ہو نہیں سکتے. آپ نے فارمر آرمی چیف کے بارے میں تو بات کی, موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک تو آؤٹ آف باؤنڈ ہیں ہم لوگ, ہمارے ہاں ایک کوڈ طے ہے پاکستان میں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری فوج بہت ناراض ہوتی ہے اگر ہم ان کے آرمی چیف کے بارے میں کچھ کہیں, تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک کے مدار المہام ہیں, تو ان کو بات چیت کرنی چاہیے. ان کو جو ہے اب پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے آگے کے عزائم کیا ہیں, کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ان کی سوچ یہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹوں سے ملے یا وہ سیاستدانوں سے ملے, وہ اپنے آئینی رول میں ریسٹرکٹ رہنا چاہتے ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ بات درست بھی ہے تو اب جو اتنی پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے وہ تو یہ نہیں مانتی کہ وہ غیر جانبدار ہیں, اور نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ آرمی چیف اس لیے نہیں ملتے کیونکہ آئین انہیں روکتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے ان کے نہ بولنے سے ایک ابہام پیدا ہوتا ہے ان کے حامیوں میں بھی اور ان کے مخالفوں میں بھی. ٹھیک, لیکن جو سچویشن ظاہری بات ہے, ایک ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک تصویر بنائی جاتی ہے, ایک نقشہ بنایا جاتا ہے. 8 فروری کو ظاہری بات ہے کسی نے کہیں پہ بیٹھ کے دور کہیں پنڈی کے آس پاس کہیں پہ کوئی نقشہ بنایا ہوگا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے, ایک پلان بنا ہوگا کہ آج الیکشن ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ کل یہ آئے گا, پرسوں اسمبلی بنے گی, پھر وزیر اعظم بنے گا. جو پلان بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو پایا یا اس پہ روڈ بلاکس آ گئے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں نا, مثلا میں نے الیکشن سے ایک دن پہلے یا الیکشن والے دن ایک کالم لکھا, ٹھیک, اس کا نام تھا بنگلہ دیش ماڈل. ہاں, اور وہ ریسنٹلی بھی بڑا ڈسکس ہوا. بنگلہ دیش ماڈل یہ ہے جو کہ ابھی تو ناکام ہو چکا, لیکن بنگلہ دیش ماڈل یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ حکومت دیں اور عدلیہ اور فوج اس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ ملک کی معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکے. ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کو آپ یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس کو ڈسٹیبلائز کرے. ٹھیک ہے, یہ بنگلہ دیش ماڈل خلاصہ یہ تھا. اب وہاں تو ناکام ہو گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے اپوزیشن کا ساتھ دے دیا 15 سال کے بعد جا کے. تو چلو 15 سال اب تو ختم ہو گیا نا. اچھا, تو اب اس وقت پلان یہی تھا بنگلہ دیش ماڈل کا. ٹھیک, کس وقت؟ یہ الیکشن سے پہلے فروری, یہ فروری کے 7 فروری 6 فروری کی بات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, اب جو ریزلٹس ہیں ان کا یہ خیال تھا جو بھی الیکشن کے پلانر تھے کہ اس دن پی ٹی آئی نہیں نکلے گی. اچھا, ٹھیک ہے, اور اگر پی ٹی آئی نہ نکلتی تو رزلٹ ان کے فیوریبل آ جاتے. ٹھیک. دوسرا جو نون کی ہم نے ڈسکس کی ہیں باتیں کہ بھائی ٹو مچ فوکس آن دی کینڈیڈیٹس, کمپین نہیں کی, کوئی نیا ایجنڈا نہیں بنایا, کوئی نیریٹو نہیں تھا, یہ ان کی خامیاں بھی سامنے آئیں. ٹھیک. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ انتقام میں, غصے میں باہر نکل آیا. ٹھیک ہے. اب رزلٹ ظاہر ہے ان کی مرضی کے نہیں آئے, لیکن آج سچویشن کیا ہے؟ کیا آج بنگلہ دیش ماڈل نہیں ہے؟ کیا آج انہوں نے ایک پارٹی کے حوالے نہیں ملک کیا ہوا؟ کیا فوج اس کو فلی سپورٹ نہیں کر رہی؟ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن کرنا تو چاہ رہے ہیں نا. پلان وہی ہے, پلان وہی ہے. اسی کو تھوڑی بہت تبدیلی کر کے زبردستی, زور زبردستی نتائج بھی اس کے مطابق کر دیے گئے ہیں اور ملک کو بھی اسی کے مطابق چلایا جا رہا ہے. تو موجودہ حکمرانوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اینڈ میں پھر ایک ہیلی کاپٹر لے کے باہر جانا پڑتا ہے ملک سے. وہ تو دیکھو پاکستان میں تو یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن دنیا میں کبھی کوئی اس بات سے ڈرا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ کوئی آپ مجھے بتائیں پوری تاریخ میں کوئی کبھی ڈرا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ڈرتا. وہ حال میں رہتا ہے, وہ حال میں رہتے ہیں, ان کو مستقبل کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں. ایک اور آپ کی ایک سب سے مطلب ایک ایسی پرسنالٹی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب پہ بھاری, آصف علی زرداری صاحب, ان کے ساتھ بڑا آپ کا پرانا ایک ریلیشن شپ, بڑا عزت و احترام کا ریلیشن شپ.
جس طرح آرمی چیف تو بالکل بھی صحافیوں سے نہیں ملتے نا. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے بہت چند میرے خیال میں گنتی پہ انگلیوں پہ گنا جا سکتے ہیں ان صحافیوں سے ملتے ہیں. ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے, بڑی رسپیکٹ ہے آپ کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری چیز کے اندر جہاں پہ خان صاحب نے بھی نقصان کیا, اپنا میاں صاحب نے بھی نقصان کیا, سب سے زیادہ فائدے میں آصف علی زرداری صاحب رہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ایک تو ان میں تحمل اور برداشت ہے جو کہ ہر سیاستدان میں ہونا چاہیے. وہ رد عمل میں کم آتے ہیں. ٹھیک ہے. آتے تو ہیں, ہر انسان میں غصہ تو ہوتا ہے لیکن وہ کم آتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ اس کا انہیں پھر فائدہ پہنچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ الیکشن شروع ہوا اور میاں صاحب کو وہاں سے بلانے کی ایفرٹس شروع ہو گئیں تو اس زمانے میں یہ طے ہوا کہ پیپلز پارٹی سے تو سندھ بھی چھین لینا ہے. یہ تھا. ہاں, پلان, اوریجنل پلان یہ تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دینی, یہ بڑے کرپٹ ہیں, اور فیڈرل میں تو ان کو بالکل حصہ نہیں دینا اگر یہ جیتیں گے بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کے مخالف ہیں, یہ جو ہے پھر نون کی پالیسیوں جو ہیں, جو اکنامک پالیسی ہیں اس میں مداخلت کریں گے. اور نون بھی 18ویں ترمیم میں بھی تبدیلی نہیں, اور نون نے بھی اس تاثرات کا اظہار کیا کہ یہ اگر پیپلز پارٹی آئی تو ہم حکومت اچھی نہیں چلا سکیں گے. ٹھیک ہے. اب زرداری صاحب کے کارڈز کھیلنے کی باری تھی. زرداری صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بھائی سندھ کے اندر تو میرے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے. کوئی 2-4 جو سیٹیں جیت سکتے تھے دوسرے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ بنانی ہے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اور جو الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے بعد وہ ناگزیر ہو گئے. چنانچہ ان کو پھر یہ آئینی عہدے بھی دینے پڑے, کنگ میکر بن گئے. ان کو آئینی عہدے بھی دینے پڑے, ان کو سندھ گورنمنٹ بھی دینی پڑی. تو دیکھو پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. تو وہ اس کو اچھا طریقے سے کھیلتے ہیں. دوسرا انہوں نے ان سے 100 اختلاف بھی ہے ہمارا کہ کس طرح بے نظیر بھٹو کے زمانے میں پنجاب میں پیپلز پارٹی پاپولر تھی اور کس طرح ان پاپولر ہو گئی. تو انہوں نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی میں لڑائی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا اب نہ ہم نے جیلوں میں جانا ہے, نہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے. جتنا نقصان ہو چکا اتنا کسی کا آج تک ہوا نہیں. اب ہم نے یہ نہیں لڑائی لڑنی, اب ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. زرداری صاحب کے بارے میں ایک اسلام آباد کے مختلف سرکلز کے اندر ایک جملہ کوٹ ہوتا ہے جب یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی محترمہ کی پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی میں کتنا فرق ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی. تو کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. یہ ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ یہ خیال ہے زرداری صاحب کے ذہن میں؟ زرداری صاحب تو اس سے بھی آگے کہتے ہیں. میں نے ایک دن ان کو بڑا پروب کیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, پارٹی کا بیڑا گرک کر دیا. ایسے ہی ہم ذرا چھیڑ رہے تھے انہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو تم لوگ ہو نا, تمہاری باتیں, مجھے تو انہوں نے یہاں دفن بھی نہیں ہونے دینا. میری ایک ہی خواہش ہے میں یہاں دفن تو ہو جاؤں. اچھا, تو یعنی اس وجہ سے وہ کافی حد تک کورس کریکشن کر لی. ہاں, کورس کریکشن کر لی. اور دوسرا دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ یا تو کوئی پارٹی اس قابل ہو کہ فوج کو ہرا سکے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا کوئی نہیں ابھی اس قابل. کوئی اگر جدوجہد ہی کرنی ہے, پرتشدد ہی ہونا ہے, تقریب ہی کرنی ہے, تو وہ تو کوئی نہیں کر سکا آج تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی راستہ ہے, پرامن سیاسی جدوجہد اینڈ دین کمپرومائز. تو وہ کر ہی جا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے پچھلے اب 20 سال ہو گئے ہیں, 17 سال ہو گئے ہیں ان کو سندھ میں اقتدار ملا ہوا ہے. اتنا تو آج تک کسی کو نہیں ملا, مسلسل ملا ہوا ہے. فیڈرل میں بھی جب موقع ملتا ہے آ جاتے ہیں. تو ان کی یہ اسٹریٹجی تو ٹھیک ہے, پاپولیرٹی پنجاب میں رہے نہ رہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو کم از کم کٹ تو نہیں کھا رہے نا. تو بلاول جو ہے وہ مطلب آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر بلاول بھٹو کے طور پہ جانے جائیں گے یا بلاول بھٹو زرداری کے طور پہ جانے جائیں گے؟ طرز سیاست کیسا ہوگا؟ دیکھو بلاول جو ہے نا, جو اس وقت جتنے لوگ کمپٹیشن میں ہیں, دیکھیں کمپٹیشن میں جو اگلی نسل ہے اس کی بات کر رہے ہیں. حمزہ صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, بلاول بھٹو ہے, اور تو کوئی ان 3 خاندانوں جو انڈر 19 کی ٹیم ہے, جو انڈر 19 تو اس میں ہی از دی موسٹ پرومزنگ. اچھا, موسٹ لرنڈ,
اچھا. موسٹ ایجوکیٹڈ, اور ظاہر ہے اس کی ٹریننگ ان سب سے بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی اس میں شاید ایکسپیرئنس جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. فارن منسٹر ہے؟ نہیں, فارن منسٹر تو رہے ہیں لیکن گورننس کا تجربہ. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی یہ سب خوبیاں میں کہ ایکسٹرا آرڈنری خوبیاں ہیں. دیکھیں, خون ہے, پھر اس کی تربیت ہے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی پرورش ہے, سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے نا. اور ہم نے اس کو سنا بھی ہے. میرا خیال ہے اس سے بہتر کسی کو جو انٹرنیشنل آئیڈیاز ہیں ان کا نہیں پتا. You can disagree with them, but he's clear کہ میں نے یہ کرنا ہے. اچھا, لیکن ایک یہ مسئلہ تو ہے نا کہ جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں پنجاب میں کوئی نئے لوگ پیپلز پارٹی میں بلاول کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے. جو بھی ہیں محترمہ کی وجہ سے یا بھٹو صاحب کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے انہیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. پنجاب کے بغیر تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ہر 2-3 مہینے کے بعد نا ہمیں سننے میں اخبار میں خبر آتی ہے جی بلاول بھٹو آ گئے ہیں اور انہوں نے ڈیرے جما لیے ہیں, آصف علی زرداری صاحب آ گئے ہیں, ڈیرے جما لیے ہیں, وہ پنجاب کی طرف فوکس کریں گے. بندہ کوئی نہیں آتا وہاں. نہیں, صرف یہ نہیں ہے. دیکھو, پنجاب میں آ کے رہنے سے تو جو ہے ہم بھی رہ رہے ہیں ساری زندگی, ہمیں کوئی دوسرا بندہ ووٹ نہیں دیتا. آپ کو ملے گا سہیل صاحب, ایسا نہیں, تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. اچھا, تو گزارش یہ ہے کہ ایسی کون سی پالیسیاں اپنائی جائیں, ایسا کون سا پروگرام دیا جائے جس سے لوگ آپ کے ساتھ لگیں. صرف رہنے سے, ملنے سے, نظر آنے سے ووٹ نہیں ملتے. آخری میں سیگمنٹ میں سر آ رہا ہوں. ایک اور خاندان جہاں پہ اتنے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے بات ہوئی وہ ہے چودھری خاندان. آپ ان کے بھی بہت قریبی رہے, آپ سب کے قریبی رہے ماشاءاللہ, آپ نے اتنی زبردست جرنلزم کی ہے. چودھری خاندان میں کیا ہو گیا؟ اتنے قریب تھے یہ تو, ایک ہاتھ کی انگلیاں تھے, آج بھی ہیں میرے خیال میں, آج بھی ملتے ہیں چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت صاحب, لیکن یہ رستے اس طرح اتنے کیوں بدل گئے؟ دیکھیں, وہی بات ہے نا کہ دنیا بھر میں ویسے تو سارے ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں. جو جنریشنز آگے جاتی ہیں تو وہ تعلقات بدل جاتے ہیں, انٹرسٹ بدل جاتے ہیں, خیالات بدل جاتے ہیں. تو ان کی بھی جو سیکنڈ جنریشن تھی اس کی نہیں بنی. چودھری ظہور الہی اور اس کے بھائی کی آپس میں بن گئی, شجاعت اور پرویز کی بن گئی. لیکن شجاعت اور پرویز کے بھائی بھی ایک ایک کر کے الگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, صرف 2 ہی یہی اکٹھے رہ گئے تھے. پھر ان کا بھی بزنس الگ ہو گیا, اور پھر بچوں میں بالکل کنفرنٹیشن شروع ہو گئی, کیونکہ شجاعت صاحب کے بچے سمجھتے تھے کہ سارا کچھ ہی مونس کو مل رہا ہے, اور مونس جو ہے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ چاہتا تھا فیصلے بھی میرے ہی ہوں. تو بس یہ پھر وجہ اختلاف بنی, اور اس کے بعد آج نتیجہ یہ ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ریسنٹلی جب رہا کیا گیا, اس میں چودھری شجاعت صاحب کا ہاتھ تھا؟ بس آپ یوں سمجھیں کہ چودھری صاحب کا رہا ہونے کو خوش آئند سمجھنا چاہیے. ساری زندگی انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے, بڑی اچھی زندگی گزاری ہے, اسٹیبلشمنٹ کے دوست رہے ہیں. اب ایک جھٹکا انہوں نے کھا لیا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی معاملہ طے کر کے آئے ہیں, کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں, چودھری شجاعت کا رول ہے یا محسن نقوی کا رول ہے, اس کی بجائے یہی سمجھیں کہ عدالت سے ہی رہا ہو کے آئے ہیں. یہ سمجھیں. محسن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے ہی فیلڈ سے اٹھتے ہوئے ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے, لیکن اب تو مطلب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ملک کا وزیر اعظم اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا محسن نقوی صاحب ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, میں انہیں کہ مقتدرہ کی دوستی اور ان سے یوں سمجھے قربت حاصل ہے, لیکن وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتا ہے. اچھا, لیکن سر پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا, وزیر داخلہ بھی بنا دیا. نہیں, پی سی بی کے چیئرمین تو وہ پہلے تھے نا. اچھا, وزیر داخلہ بعد میں بنے. اچھا سر, یہ اینڈ کے اوپر میں لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دوں. بتائیے. دیکھیں, میرے 1985 سے میں جرنلزم میں ہوں. ہاں, اور جب سے میاں صاحب سیاست میں, اتفاق سے, لیکن میاں صاحب سے تو ہماری نہیں بنی. لیکن اس وقت تو انہوں نے مجھے نکلوانے کی کوشش کی. میں بھی 15 صحافیوں میں تھا جن کو انہوں نے نکلوانے کی کوشش کی. لیکن بعد میں پھر جب نکلے تو سب سے پہلے میں ہی گیا ان کا انٹرویو کرنے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر کابینہ میں, چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو, ہر ایک میں ہمارے دوست رہے ہیں.
چاہے وہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی 2-3 وفاقی وزیر ہمارے ذاتی دوست تھے, آج بھی ہیں, ہر کابینہ میں ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں نہیں, ہم سب جتنے پرانے جرنلسٹ ہیں سب کی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ان کا کوئی دوست جو ہے وہ کابینہ میں چلا گیا تو یہ اس کے حامی ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. محسن نقوی, فواد چودھری, یہ سارے میرے دوست ہیں, وہ دونوں مختلف جماعتوں میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم کوئی ان کے ہمارے اپنے نظریات ہیں, ان کے اپنے نظریات ہیں, اور ہمارا دل بھی اتنا بڑا ہے اور ان کا دل بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری مخالفت برداشت کر لیتے ہیں اور ہم ان کے ویوز جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ آج بھی مطلب آج کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ظاہری بات ہے 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کو میں پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں. تو آج بھی وہ کوئی پٹھی حرکت کرتے ہیں, کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو میں ان کو فون کر کے کہتا ہوں تو وہ کبھی بھی کوئی نہیں, اور ہمیں وہ کابینہ کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں. ظاہری بات. تو یہی ہمارا ساری زندگی کا کام ہی ہے. یہ سہیل صاحب, یہ اب ذرا تھوڑی سی بات ذرا میڈیا کے اوپر, کیونکہ میرا اور آپ کا مشترکہ شعبہ جو ہے وہ وہی ہے. بڑے ایک سال آپ نے ماشاء اللہ لگائے ہیں, بہت بڑا کریئر ہے آپ کا. کتنا تبدیل ہو گیا سر میڈیا اب آپ کے خیال میں؟ میڈیا تبدیل ہوتا رہتا ہے. پہلے تو ہم پرنٹ کے لوگ تھے, میں نے تو پرنٹ سے شروع کیا, پھر یہ الیکٹرانک آیا, اس کے اپنے تھے بالکل ہی چیزیں, اس میں ہم کوشش کی ٹرانسفارم کی کرنے کی. لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ تو ماشاء اللہ اس میں ٹھیک جا رہے ہیں, ہم بھی آپ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی سچی بات ہے کہ ابھی اس کے جو ڈائنامکس ہیں یہ کھل بھی رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کا شعور آ رہا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا وہ ایک دفعہ چھا جاتی ہے, اس میں منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو منفی چیزیں جو ہیں وہ بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ منفی چیزیں اس سے نکلنی بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ سٹیج اب آ چکی ہے. انگلینڈ میں ابھی انہوں نے صرف ری ٹویٹ کرنے پہ 6 مہینے کی سزا دی ہے, صرف ری ٹویٹ کرنے پہ. تو الٹیمیٹلی یہاں بھی لاز آئیں گے, لیکن اس سے آزادی مجروح نہ ہو, اللہ کرے. ایک ٹائم تھا جس میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا, ٹیلی ویژن آیا, اس نے پرنٹ کو آگے مطلب خود لیڈ کرنا شروع کیا. مطلب کیونکہ اتنا فاسٹ پیس تھا, خبر اسی وقت آ جاتی تھی, اخبار اگلے دن آتا تھا. کیا وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ایکچولی ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا اب ایکچولی مین اسٹریم میڈیا کو لیڈ کرتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ خبر کون سی لی جانی ہے؟ اس وقت یہی صورتحال ہے. اس وقت بالکل سوشل میڈیا لیڈ کر رہا ہے, اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اندر جو اونرشپ نہیں ہے, گیٹ کیپنگ نہیں ہے, ریگولیشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس پر 100% اعتبار کرنا مشکل ہے. اور چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ خبر دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ٹی وی لگا کے کہ کیا کسی ٹی وی نے بھی خبر دیا کہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے سوشل میڈیا جتنی دیر تک رسپانسبل نہیں ہوگا, کوئی ریگولیشن نہیں آئیں گے, اس وقت تک اس کا 100% اعتبار قائم نہیں ہوگا. اور یہ آہستہ آہستہ اگر یہ اعتبار قائم نہ ہوا تو لوگ اس کو پھر جس طرح افواہیں سنتے ہیں, بس اس کی اہمیت یہ رہ جائے گی. ایک اور جو تاثر سوشل میڈیا پہ, اب یہ کیونکہ میری والا ایریا ہے تو میں ضرور آپ سے اس پہ رہنمائی لینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایک سٹائل بن گیا ہے کہ بھئی یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں, یا آپ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہیں, اور یا پھر آپ اس کی بالکل دوسری سائڈ پہ جو سیاسی رہنما ہے یا پھر آپ اس کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار یہاں پہ چلا ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایکچولی لیڈ کر رہا ہے, کہیں یہ جرنلزم کو اس طرح ہٹ نہیں کرے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں دنیا بھر میں ہر شخص کے خیالات, تعصبات, نظریات, محبت, نفرت تو ہوتی ہے. لیکن ہم صحافت میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا لکھنے کا, بولنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے ان نظریات کو, اپنے ان محبتوں کو, ان نفرتوں کو دباتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ریلیٹیولی فیئر کمنٹ کی. اس کو کہتے ہیں صحافت. اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ کم از کم صحافت نہیں ہے. اچھا, یہ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں پیسے کمانے کا ذریعہ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ ہے کسی پارٹی کے ساتھ, کسی لیڈر کی فالوئنگ ہے. لیکن صحافت میں جب تک دونوں نظریات, دونوں چیزوں کا جائزہ نہ لیا جائے, دونوں کا تقابل نہ کیا جائے, دونوں کے بارے میں بات نہ کی جائے, وہ صحافت ہرگز نہیں ہے. سہیل بڑیچ صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے لٹرلی آج یہ فیل ہوا
کہ میں اپنے کالج کے زمانے میں آ گیا اور میرے سامنے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں جن سے میں نے آج بہت نہیں ہم نے آپ سے سیکھا. نہیں میں نے آج یقین کیجیے مجھے بالکل فیل ہوا ہے میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے, اور کاش یہ رہنمائی ہمیں ملتی رہے ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی. ہم سیکھیں گے دونوں میں. نہیں آپ کا شکریہ سہیل صاحب. ناظرین, سہیل وڑائچ صاحب لیجنڈ, ظاہری بات ہے, اور میں کم از کم دوبارہ یہی کہوں گا اٹس این آنر فار می کہ میرے سامنے وہ تشریف رکھتے ہیں, اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ ایسی شخصیت سے سیکھنے کا جنہوں نے پورے اسپیکٹرم سے, مطلب تقریباً آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اپروکسیمیٹلی 40 سال کا ان کا کریئر بن جاتا ہے جرنلزم کا. اور آج کی جس قسم کی جرنلزم ہو رہی ہے, کاش وہ ان جیسے لیجنڈ سے جو ہے وہ سیکھ سکیں کہ وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جدت بھی لا سکتے ہیں, فیئر جرنلزم بھی وہ کر سکتے ہیں. ایک دن سہیل وڑائچ کے ساتھ آج آپ نے گزارا, آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور کتنے تضادات تھے یا کتنے نہیں تھے, اور ہمارے سیاستدانوں میں کتنے تضادات ہیں, کھل کے آج سہیل وڑائچ صاحب نے اس کا تذکرہ کر دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.